السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلی العظیم. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی برکات، اس مہینے کے فیض، اس مہینے کی اہمیت میں نے کل آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی تھی، اور اپنی گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ 183 جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کی تلاوت کی تھی، جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں ہم نے روزے تمہارے لیے فرض کیے ہیں، واجب قرار دیے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماہ رمضان میں، بلکہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں، لیکن یہ جس مہینے میں فرض ہیں وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ مختلف طریقوں سے اپنا سیر و سلوک کا سفر آگے بڑھائے اور اپنے سفر کو اوج کمال تک پہنچائے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رمضان، ماہ مبارک رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس طرح نازل ہوتی ہیں جس طرح آسمان سے بارش ٹپکتی ہے۔ لہٰذا ان برکات کو اور اس مہینے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ کچھ قرارداد، کچھ اپنے مقاصد کو ذہن میں لائے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ رمضان جو ہے وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان۔ لہٰذا حدیث میں معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ جاء رمضان او ذهب رمضان، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، بلکہ ایسا کہو کہ جاء شہر رمضان، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، وذهب شہر رمضان، اور ماہ رمضان چلا گیا۔ یہ اس مہینے کی اہمیت ہے کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ روزہ ایک امساک کی عبادت ہے، ایسی عبادت کہ جس میں آپ کو امساک کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو چند چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ امساک کا مطلب ہے پرہیز، اپنے آپ کو بچانا۔ آپ نے اس مہینے میں اپنے آپ کو بچانا ہے، کچھ ایسی چیزوں سے بچانا ہے کہ جو مفترات صوم ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اخلاقیات کے منافی ہیں۔ وہ ایک اسلامی اخلاق، جو اسلامی طریقہ کار ہے اور ایک اسلامی زندگی کا جو اسلامی طرز زندگی ہے، اس میں وہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو بھی انسان کو اس مہینے میں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ان چیزوں سے اجتناب کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے کہ جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، جو روزہ دار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے
وہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اس سے بھی اجتناب کریں. لہٰذا اس مہینے میں انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے. شرعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جو مبطلات صوم ہیں اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. میں اس کی لسٹ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے جو احکام ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرتا ہوں. یہ جو لسٹ ہے اس کو آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے کہ جو سر اور گردن سے اس کا تعلق ہے، ایسی چیزیں کہ جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ وہ روزے کو باطل کرتی ہیں اور وہ سر اور گردن سے متعلق ہیں، اور وہ 5 چیزیں ہیں. اور دوسرا حصہ ایسی چیزوں کا ہے کہ جس کا تعلق بدن کے باقی اعضاء اور جوارح سے ہیں، دیگر باڈی پارٹس کے ساتھ ہیں. اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے، اور ان کی تعداد 4 ہے. اور آخری حصہ، تیسرا حصہ ان چیزوں کا ہے کہ جو اخلاقیات میں آتا ہے، جس کا تعلق اخلاق سے ہے اور وہ اخلاقی مسئلہ ہے، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے اور وہ ایک ہے. لہذا اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 چیزیں ہیں جو مبطلات صوم میں شمار ہوتی ہیں. آئیے پہلے حصے کو دیکھیں. وہ مبطلات صوم، وہ چیزیں کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور اس کا تعلق سر اور گردن سے ہے. اس میں پہلی چیز ہے کھانا. انسان منہ کے ذریعے سے کھاتا ہے اور روزے میں کھانا مبطل صوم ہے، وہ روزے کو باطل کرتا ہے. دوسری چیز ہے پینا. پینے سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی جو ہے انسان کے منہ سے ہے. اور تیسری چیز غبار غلیظ کا اپنے حلق میں اور اپنی ناک میں لے کر جانا. اب اگر غلطی سے چلا جائے غبار غلیظ، حلق کے اندر چلا جائے اور ناک کے اندر چلا جائے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن جان بوجھ کے غبار غلیظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غبار تو ہر جگہ ہوتا ہے. آپ باہر جاتے ہیں، ہوا میں بھی غبار ہے، بعض اوقات کمرے میں بھی غبار ہے، لیکن یہ غلیظ غبار نہیں ہے. یہ جو ہے ایسا غبار ہے کہ جو ہر جگہ ہے. غلیظ غبار سے مراد ہے جس طرح دھواں، وہ غبار غلیظ میں آتا ہے. غبار غلیظ کا منہ کے اندر اور اپنے ناک کے اندر لے جانا روزے کو باطل کرتا ہے. اب دیکھیں سگریٹ پینا، سگریٹ نوشی کرنا، یہ غبار غلیظ میں آتا ہے، دھواں ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کے ذریعے اپنے بدن کے اندر دھواں لے کر جاتا ہے، اس سے روزہ باطل ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور اس کا تعلق منہ اور سر سے ہے، وہ ہے قے کرنا، الٹی کرنا. اب الٹی اگر انسان کو اس کے اختیار میں نہ ہو اور الٹی آ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کے الٹی کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. فرض کریں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، لیکن اگر تم الٹی کرو گے تو تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. تو انسان کوئی ایسا کام کرے، اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالے یا کوئی ایسا فعل انجام دے کہ جس سے اس کو الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے. میڈیکل ریزن کے لیے کیوں نہ ہو، پھر بھی روزہ باطل ہے. لیکن اگر کسی نے سحری میں کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جو ہضم نہیں ہوئی اور دوپہر میں، صبح میں یا دن کے کسی وقت اس کو اس کھانے کی وجہ سے الٹی آتی ہے اور وہ بے اختیار ہے، سہون ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ صحیح ہے، روزے کو پورا کرنا چاہیے. اور 5ویں چیز اپنے سر اور گردن کو پورا سر اور گردن، آدھا نہیں، کو پانی میں ڈبونا. اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ سوئمنگ پول میں جا کے سوئمنگ کرنا چاہتا ہے، نہانا چاہتا ہے،
تو اگر اس کا سر اور گردن پانی سے اوپر ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈائیو مارتا ہے اور اس کا سر اور گردن پانی کے نیچے چلا جاتا تو اس کا روزہ باطل۔ یا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ٹب میں پانی جمع کرتا ہے یا کسی بالٹی میں پانی جمع کرتا ہے اور اس میں اپنا پورا سر اور گردن ڈبو دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل۔ اب یہاں یہ چیز عرض کر دوں کہ آغا سستانی حفظہ اللہ، ان کا فتویٰ تھوڑا سا اس میں مختلف ہے باقی مراجع سے۔ مشہور یہی ہے کہ سر اور گردن کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا مگر یہ کراہت شدیدہ ہے، یعنی بہت زیادہ کراہت، نہیں کرنا چاہیے۔ کراہت شدیدہ تقریباً اسی زمرے میں آتا ہے کہ انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اور روزے کی حالت میں اپنے سر اور گردن کو پانی میں نہیں ڈبونا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے ان کی نظر میں اس مسئلے کے متعلق۔ عزیزان گرامی، اب آتے ہیں دوسرے حصے میں کہ وہ چیزیں کہ جس کے انجام دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور اس کا تعلق باقی اعضاء اور جوارح سے ہے، انسان کے بدن کے باقی حصوں سے۔ تو اس میں پہلی چیز، اور یہ جو ہے نمبر 6 ہوگا، یعنی 6ٹھی چیز ہوگی کہ جو روزے کو باطل کرتے ہیں، وہ ہے ہم بستری کرنا۔ وہ تعلقات کے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، وہ حالت روزہ میں، روزے کے دنوں میں جب انسان حالت روزہ میں ہو تو وہ ممنوع ہے، اسے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح 7ویں چیز، جان بوجھ کے حالت جنابت میں رہنا نماز فجر تک۔ اگر کوئی شخص جنب ہو جائے یا مجنب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً غسل جنابت کرے۔ اگر وہ ماہ رمضان میں اگر وہ دن میں مجنب ہوتا ہے تو وہ جا کے اپنا غسل کر لے اور اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا غسل صحیح ہے، وہ نماز بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت اور باقی اعمال بھی انجام دے۔ اگر رات کو وہ مجنب ہوتا ہے تو فجر سے پہلے اس کو غسل کرنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سو نہیں سکتا، وہ سو سکتا ہے، مگر یہ احتمال دے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کرے گا اور اسی طرح اپنا روزہ کمپلیٹ کر لے گا۔ اگر بالکل دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور بالکل وقت نہیں ہے غسل کرنے کا تو وہ تیمم کر لے اور اس کا تیمم صحیح ہے، اس کا روزہ صحیح ہے اور اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ پھر جب بھی موقع ہو تو وہ غسل کر لے۔ اس طرح وہ خواتین کہ جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں اور وہ پاک ہو جائیں تو وہ فجر سے پہلے غسل حیض اور غسل نفاس کریں اور اپنا روزہ پورا کریں۔ اگر وہ جان بوجھ کے اسی حالت میں رہتی ہیں اور غسل نہیں کرتی تو پھر ان کا روزہ باطل، اور وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزے کو باطل کرتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم 8ویں چیز کے متعلق کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کے بدن سے منی خارج ہو جائے، وہ بھی روزے کو باطل کرتی ہے۔ یہ ویسے بھی فعل حرام ہے اور یہ جو ہے اس کو کرنا فعل حرام ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ ماہ رمضان میں اگر کیا جائے تو اسے روزہ باطل ہوتا ہے اور یہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کے بدن سے منی کا خارج ہو جائے، خروج ہو جائے۔ اور 9ویں چیز کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، جس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، وہ ہے انیما لینا، لیکن وہ انیما کہ جو لیکوڈ ہو، جو کہ سائل ہو۔ یعنی ایک ہوتا ہے سالڈ انیما، یہ ایک انجیکشن ہے جو مخصوص مقام پہ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ انجیکشن لیتا ہے اور وہ انجیکشن لیکوڈ کی صورت میں ہے تو اسے روزہ باطل ہو جائے گا۔ میڈیکل ریزن کی وجہ سے آپ لے سکتے ہیں اور آپ نے پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پہ کوئی فدیہ نہیں ہے۔ میڈیکل ریزن سے آپ یہ انجیکشن لیتے ہیں، یا ایسا انجیکشن کہ جو فوڈ کا انجیکشن ہوتا ہے، کھانے پینے کا، ایسا آپ ڈرپ لگاتے ہیں کہ جو آپ کو گلوکوز دیتا ہے، آپ کو جو ہے توانائی دیتا ہے اور آپ کو کھانا فراہم کرتا ہے انجیکشن کے ذریعے، تو اس کا لینا اور اس کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہے،
یہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ اور 10ویں چیز کہ جو اخلاقی چیز ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ۔ مگر کون سا جھوٹ؟ وہ جھوٹ کہ جو اللہ کی طرف نسبت دی جائے، ایسے جھوٹ سے روزہ باطل ہوتا ہے، یا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی جائے جھوٹ کی، یا ائمہ اطہار علیہ السلام، چہاردہ معصومین علیہ السلام۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ انبیاء، باقی جو انبیاء ہیں علیہ السلام، ان کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت نہ دی جائے۔ جھوٹ حرام ہے اور اسے اجتناب واجب ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص اللہ کی طرف نسبت دے جھوٹ کی، کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں کہا، نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث قدسی میں ہے۔ یہ جھوٹ کی نسبت دینا اللہ کی طرف، یہ روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص، یہ ویسے بھی حرام ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت حرام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت حرام ہے۔ انسان کہیں کہ مثلا قال رسول اللہ، رسول خدا نے یوں کہا ہے، حالانکہ حضرت نے ایسا نہیں کہا، لہٰذا اسے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دے۔ اب اس سلسلے میں جو اسپیکرز ہیں، جو حضرات جو کہ اسپیچز دیتے ہیں، ذاکرین ہو گئے، اور اس کے علاوہ علماء ہو گئے، اور باقی جو لوگ مجالس پڑھتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں، تو ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی تقریر میں ایسی نسبت اللہ کی طرف نہ دیں، اور نہ ہی معصومین کی طرف کہ جس کے متعلق آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو۔ تو یا تو آپ حوالے سے بات کریں، حوالہ دیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں، اور یہ سورہ کا یہ سورہ ہے، یہ آیت ہے، تو اس سے پھر آپ جو ہیں بچ جاتے ہیں۔ یا اگر آپ نے حضرت کی کوئی حدیث بیان کرنی ہے تو کتاب کا حوالہ دیں اور سند کا ذکر کریں، تو اس سے بھی جو ہے آپ کو وہ جو جھوٹ کی نسبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے معصومین علیہ السلام کی طرف کسی بات کی نسبت دینی ہے تو بجائے اس کی کہ آپ یہ کہیں کہ مثلا امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ یہ کہیں کہ قال المعصوم، معصوم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے نسبت نہیں دی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو غلط ہے تو اس کو معصوم کی طرف آپ کبھی بھی اس کی نسبت نہ دیں، اس سے جو ہے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ 10 چیزیں جو کہ مبطلات صوم ہیں، جو کہ روزے کو باطل کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور میں اب ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو روزے سے مستثنیٰ ہیں، یعنی روزہ ان پر واجب نہیں ہے، اور وہ روزہ اگر نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو جو ہے روزے سے استثناء یا ایگزمپشن حاصل ہے۔ اس میں پہلی مثال ہے طفل صغیر، وہ بچہ کہ جو چھوٹا بچہ ہے، وہ اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے اور اس کی عمر 9 سال سے کم ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ پریکٹس کے لیے، ٹریننگ کے لیے روزہ رکھتی ہے 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکی کی عمر، شرعی عمر جو ہے 15 سال ہے قمری، اگر وہ 13 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، تو وہ واجب کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے۔ ویسے پریکٹس کی خاطر رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور اچھی بات ہے کہ بچوں کو پریکٹس کرائی جائے۔ نمبر 2، وہ شخص کے جو مستثنیٰ ہے، شیخ کبیر، وہ بوڑھا شخص کے جس کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ بہت بوڑھا شخص، مثال کے طور پہ 80 سال کا ایک بوڑھا ہے اور وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے لیے باعث مشقت ہے، تو وہ بھی روزے سے مستثنیٰ ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن پھر احتیاط کے طور پہ اس کو جو ہے فدیہ دینا ہے، جو کہ 1 کلوگرام
کھانا پینا یعنی کھانے کی اشیاء اس کو فقیر اور مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں ایک مد جو کہ تقریباً 1 کلو ہے، احتیاطاً 1 کلو سے زیادہ دیں. وہ شیخ کبیر یعنی بوڑھا آدمی روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ فقراء اور مساکین کو ایک مد کھانا دے ایک روزے کے بدلے میں. اور تیسری قسم جو ہے بیمار کی. بیمار جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، ایک وقتی بیمار ہے اور ایک دائمی بیمار ہے. وقتی بیمار وہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں 1 دن یا 2 دن اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وقتی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ مستثنا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اور جب ماہ رمضان گزر جائے تو اس کو صرف اس 1 روزے کی 2 روزے کی جتنے روزے اس کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اس کی قضا کرنی ہے. اور ایک بیمار وہ ہے کہ جو دائمی بیمار ہے، جس کے اچھے ہونے کے چانسز نہیں ہیں، جس طرح ذیابیطس کا مریض ہے یا کوئی اس کو جو ہے دل کی کوئی بیماری ہے کہ جو صحیح نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں دائمی بیمار بھی مستثنا ہے، وہ روزہ نہ رکھے. لیکن دائمی بیمار کو ہر روزے کے عوض 1 مد جو کہ 1 کلو گرام کھانا ہے وہ فقیر اور مسکین کو دینا ہے. اور ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی چونکہ وہ بیماری رہتا ہے تو اس کو روزے کی قضا نہیں کرنی. ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، صحت دے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ قضا کرے. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اسی طرح بیمار رہتا ہے تو پھر اس پہ روزہ نہیں ہے مگر اس کو فدیہ دینا ہے. اب ایک سوال بیچ میں یہ آتا ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ شخص بیمار ہے یا بیمار نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خود ڈیسائیڈ کرے گا. وہ ہر ایک شخص اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ اپنا خود کا ڈاکٹر ہے. اور اگر ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو خدا ترس ہے، متقی ہے، مومن ہے، اگر وہ مشورہ دے اور کہے کہ ہاں تم بیمار ہو، تمہارے لیے روزہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کی بات پر بھی یقین کر سکتا ہے. لیکن ہر ایک شخص اپنے آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے. لہذا اگر وہ یہ تشخیص دے کہ روزے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا وہ زیادہ مریض ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو وہ روزہ نہ رکھے اور پھر اس کے بدلے میں 1 مد طعام دے. اسی طرح وہ عورت کہ جو حاملہ ہے یا وہ عورت کی جو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کا دودھ کم ہو جائے گا اور بچے پہ اثر پڑے گا. اور حاملہ عورت اگر روزہ رکھے تو اس کے حمل پر، خود عورت کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے رحم میں جو بچہ ہے اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ دونوں قسم کی خواتین، عورتیں روزے سے مستثنا ہے، وہ روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں ان کو قضا کرنی ہے. ماہ رمضان ختم ہو جائے، اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے انہوں نے روزے کی قضا کرنی ہے اور احتیاطاً 1 مد طعام جو کہ کھانا ہے فقیر اور مسکین کو، وہ بھی ان کو دینا ہے. اور چھٹی چیز اور وہ قسم کی جو روزے سے مستثنا ہے وہ مسافر ہے. لیکن مسافر کے لیے وہی شرط، سفر والی شرط کہ اس کا سفر جو ہے وہ آنا جانا 44 کلومیٹر تو 44 کلومیٹر حد ترخص سے اس نے حساب کرنا ہے. اور یہ کہ اگر وہ بعد ظہر، دوپہر کے بعد، نماز ظہر کے بعد نکلتا ہے اپنے گھر سے تو وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ ظہر سے پہلے واپس اپنے وطن کو آتا ہے تو اس دن کا روزہ بھی وہ رکھ سکتا ہے. لیکن مسافر، اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ 10 دن اور 10 دن سے زیادہ کا قصد نہ رکھتا ہو. اگر کوئی شخص 10 دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے، نماز بھی پوری پڑھنی ہے، یا 10 دن سے زیادہ. لیکن اگر 10 دن سے کم ہے تو پھر وہ مسافر ہے اور اس کے لیے روزہ معاف ہے. اور اس میں کچھ ایسے استثناء بھی ہیں، جس طرح ڈرائیور ہے. اب ڈرائیور جو ہے وہ تو ہمیشہ سفر میں ہی ہوتا ہے، وہ تو روزانہ کئی 100 کلومیٹر سفر کرتا ہے بعض اوقات. تو ڈرائیور کو جو ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کو نماز بھی پڑھنی ہے. اس کے لیے کوئی یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ نماز قصر کرے اور وہ روزہ جو ہے بعد میں رکھے. نہیں، وہ لوگ کہ جس کا شغل، جن کا کام سفر ہوتا ہے اور وہ یا ان کے
جو کام ہے اس کا مقدمہ سفر ہے. تو ایسی صورت میں یہ لوگ جو ہیں روزہ رکھیں گے، نماز بھی پوری پڑھیں گے، لیکن باقی جو مسافر ہیں جو سفر کرتے ہیں، سفر کرنے میں حرج نہیں ہے. انسان چاہے تو سفر کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ تبلیغ کے لیے سفر کرتے ہیں، جس طرح علماء حضرات جو ہے ماہ رمضان میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے تبلیغ ہو، تبلیغ دین ہو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان سفر کر سکتا ہے. لیکن سفر جب کرے گا تو پھر وہ مسافر کہلائے گا، اور مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے. بعد میں اس کو صرف قضا کرنی ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے. یہ چند احکام تھے، مسائل تھے کہ جو ماہ رمضان سے اور روزے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. انشاءاللہ مزید احکام کا ذکر آئندہ دروس میں کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال اپنی درگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی تدبر کے ساتھ توفیق عطا عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سوائے اللہ تعالیٰ کے ہماری جو ہے اور کسی سے توفیق کی توقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو کہ توفیق بخشتا ہے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین